ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. صرف 2 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی روزے کا مہینہ. اس لیے آج انشاءاللہ میں روزے کی نسبت سے کچھ باتیں کہوں گا. روزہ کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے صوم. روزہ پرشین ورڈ ہے، اصل جو لفظ ہے وہ روزہ نہیں ہے، اصل لفظ صوم ہے. کتب علیکم الصیام. صوم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ایبسٹیننس، یعنی رکنا. صوم مینس ایبسٹیننس. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ کی اسپرٹ کیا ہے. روزہ کی اسپرٹ ہے رکنا، ایبسٹیننس. رکنا کس چیز سے؟ بظاہر تو روزے میں رکا جاتا ہے کھانے اور پینے جیسی چیزوں سے، حقیقت میں یہ سمبولک رکنا ہے. ایک ٹیمپریری پیریڈ کے لیے کچھ چیزوں سے رک کر روزے دار اس بات کی ٹریننگ لیتا ہے یا اس بات کا اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں رکنے والی زندگی اختیار کرے گا، یعنی ڈسپلن. تو ان دس سینس روزہ مینس سیلف ڈسپلن. اپنے آپ پر ایک ڈسپلن خود اپنے ارادے سے طاری کرنا، یہ روزہ ہے. دیکھیے ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ بھی اپنے اوپر ایک ڈسپلن کو طاری کی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سولر سسٹم ہزاروں سال میں 1 سیکنڈ کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا اس میں. بہت ہی ٹائٹ ڈسپلن کے اندر وہ موو کرتا ہے. تو وہاں پر کیا ہے؟ وہ ڈسپلن انڈر کمپلشن ہے. اور خدا کا جو ماننے والا ہے یعنی مومن، وہ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو خود اپنے ارادے سے اپناتا ہے. اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ روزہ کا مطلب ہے سیلف ڈسپلن کی ٹریننگ. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. ہر آدمی ڈیزائر سے بھرا ہوا ہے. کوئی بھی انسان ڈیزائر سے خالی نہیں. ڈیزائر ہے جس کا نام انسان ہے. تو اب زندگی کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی ڈیزائر کو فالو کریں، جو ڈیزائر آ گئی دل میں بس اس کو پورا کرتے رہیں. کسی پر ریونج آ گیا ہے تو ریونج پورا کریں. پیسہ لوٹنے کا آ گیا تو پیسہ لوٹیں. کرپشن کی ڈیزائر آ گئی تو کرپشن کریں. قرضے کے لسٹ، میلس، ریونج، اینگر، سیلفشنس اور سپیریئر بننا، اپنے کو سب سے اونچا اٹھانا، ایگوئزم، جتنا بھی ہے اگر سوچیے آپ تو سب
سب ڈیزائر ہی ڈیزائر ہیں. تو زندگی کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ہر ڈیزائر کو فری چھوڑ دیں اور جہاں کوئی ڈیزائر آئی اس کو آپ پورا کرنے لگیں. ایک ہے آپ ڈیزائر کو مینیج کریں، ڈیزائر کو کنٹرول کریں. دنیا میں زندگی گزارنے کے یہی دو طریقے ہیں، کوئی بھی تیسرا طریقہ نہیں. تو خدا نے آدمی کو فری ول دیا ہے، فریڈم دیا ہے، اور اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ اپنی فریڈم کو مس یوز نہ کرے، یعنی ڈیزائر کو کنٹرول میں رکھے. جو آدمی اپنے ڈیزائر کو کنٹرول میں رکھے گا وہی ٹیسٹ میں پورا اترا، اور جو آدمی اپنی ڈیزائر پہ کنٹرول نہ کرے وہ اپنے ٹیسٹ میں پورا نہیں اترا. جیسے بہت سے میری زندگی میں بہت سے ایسے ایکسپیرئنس ہوئے ہیں. ایک بار میں ایک ٹاؤن میں گیا، وہاں کوئی پروگرام تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر دو بڑے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو مسلمان اور دونوں نماز پڑھنے والے ہیں. تو کوئی ایگو پرابلم آ گیا دونوں میں، تو لڑ رہے ہیں آپس میں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے ملیے اور ان کو سمجھائیے، کیونکہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو میں کسی مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں ان میں سے ایک صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ایک صاحب یہی ہیں جو یہاں پر نماز پڑھنے، وہ مسجد کے متولی بھی تھے غالباً. تو میں ان سے ملا تو پہلے تو انہوں نے بڑی آوبھگت کی، چائے وغیرہ کا انتظام کیا اور بہت اچھی سی باتیں کی. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے سنا ہے کہ آپ میں فلاں صاحب میں مقدمہ بازی ہو رہی ہے اور کوئی اس کا بیس نہیں ہے، صرف ایگو کا پرابلم ہے، اس کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو میں نے کہا کہ اس کو سیٹل کر لیجیے، ختم کر دیجیے اس کو. اچانک ہی ان کا موڈ بدل گیا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اس بارے میں تو آپ کچھ نہ کہیے. تو اس کا مطلب یہاں پر وہ اپنی ڈیزائر کو کھلا چھوڑنا چاہتے تھے کہ ان کے ایگو کو اگر ٹھیس پہنچی ہے تو انہیں اس کا بدلہ نہیں لینا ہے. اور ایک انسان وہ ہے جو رک جائے. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک قصہ بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو مسعود، مدینہ میں. تو وہ ایک دن اپنے سرونٹ کو مار رہے تھے اسٹک سے. تو رسول اللہ وہاں سے گزرے، آپ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. ان کا نام تھا ابو مسعود. تو آپ نے کہا کہ اے ابو مسعود جان لو، تم کو جتنی قدرت تمہارے اس سرونٹ پر ہے اس سے زیادہ قدرت تمہارے اوپر خدا کو ہے. تو یہاں پر دیکھیں وہ واقعہ نہیں ہوا جو میرے ساتھ گزرا تھا اس مسجد میں. یہاں پر یہ ہوا کہ اس آدمی کا اسٹک جو تھا چھوٹ کر گر پڑا اور وہ اس سرونٹ سے معافی مانگنے لگا. وہی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکیں، یہ کرنے کا آپ کو ہمت ہو کہ یو آر رائٹ آئی ایم رانگ. تو یہ تھا ڈیزائر کو اپنے کنٹرول میں لینا. اور وہ مثال تھی
ڈیزائر کو فری چھوڑ دینا. غور کیجئے تو پوری ہی زندگی میں یہی معاملہ چل رہا ہے. جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کام، جان کا ہو یا مال کا ہو، زبان کا ہو یا ہاتھ کا ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ڈیزائر ہمیں وہاں پر ایکٹیو بنائے ہوئے ہے. کسی کے ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ کل میں نے ٹائمس آف انڈیا میں ایک رپورٹ پڑھی جو دلی کے ماڈرن اسکول کے بارے میں ہے. دلی میں ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے ماڈرن اسکول. اس کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی ہے کل کے ٹائمس آف انڈیا میں. تو وہاں لڑکے لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ورجینٹی از نتھنگ، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ سب مت ہے. ورجینٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ سب مت ہے. جو ہم چاہیں گے وہی کریں گے. اب دیکھیں کہ کس حد تک انسان پہنچ رہا ہے اپنی ڈیزائر کو چھوڑ کر کے. تو یاد رکھیے اس دنیا میں آدمی آزاد رکھا ہے خدا نے، لیکن یاد رکھیے کہ آزادی رائٹ نہیں کسی کا، یہ ٹیسٹ پیپر ہے. سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا کوئی رولر ہو، کوئی پور ہو یا رچ ہو، سب سے بڑی چیز جس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ پیپر ہے. اگر وہ ہمارا رائٹ ہوتی تو ہم جو چاہے کریں، جو چاہے کریں. جیسے کہ ماڈل اسکول کے لڑکوں نے کہا. لیکن انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تم جو اپنی فریڈم کو انجوائے کر رہے ہو وہ تمہارا رائٹ نہیں ہے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کی خدمت میں کہ مثل المؤمن و مثل الایمان ہے کمثل الفرس فی عافیتہ یحول ثم یرجع الی عافیتہ. کہ فیتھ فل کی مثال، ایک مومن کی مثال ایسی ہے جیسے رسی میں بندھا ہوا گھوڑا. ایک کھوٹی ہو، اس میں ایک رسی ہو. فرض کی ایک رسی جو ہے وہ 5 میٹر کی ہے یا 10 میٹر کی ہے، تو گھوڑا اتنا ہی دور جا پائے گا جتنا کہ وہ رسی اس کو الاؤ کر رہی ہے، اس سے آگے نہیں. تو یہ مثال بتاتی ہے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ حرام اور حلال، ڈوز اور ڈونٹس کی جو ایک خدا نے بتا دی ہے لسٹ، اس کو فالو کریں. یعنی خدا کے قانون کی جو رسی ہے، جو اس کی لمٹ ہے وہیں تک جائیں، اس کے آگے آپ آگے نہ جائیں. ورنہ پری ڈیتھ پیریڈ میں تو آپ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہاں اس کا بہت برا پنشمنٹ سامنے آ جائے گا. تو یہ روزہ جو ہے ہر سال، یہ رمضان کا مہینہ ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. اس 9ویں مہینے کو خدا نے سال کے ایک مہینے میں اس کے لیے مقرر کیا کہ لوگ اپنی یعنی ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے اپنی خواہشوں پر روک لگا کر اس بات کی ٹریننگ لیں، اس لیسن کو دہرائیں اپنے مائنڈ میں کہ ہم دنیا میں اپنی خواہشوں کو، اپنی ڈیزائر کو بے لگام چھوڑ نہیں سکتے. ہمیں اپنے ڈیزائر پر کنٹرول کرنا ہے.
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہے آرٹ آف ڈیزائر مینجمنٹ کی ٹریننگ. اب دیکھیے قرآن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ خدا کی شریعت کا ایک ابدی اصول ہے. جب سے انسان دنیا میں ہے جتنے بھی پیغمبر آتے رہے ہر پیغمبر نے جو خدا کی شریعت دی انسان کو سب میں روزہ بھی ضرور شامل تھا. اس سے اس کی ایٹرنیٹی معلوم ہوتی ہے. ہر مذہب میں روزے کا طریقہ اپنے زمانے کے پیغمبروں نے بتایا کیونکہ روزہ صرف اس اسلام کا حصہ نہیں بلکہ سارے مذہبوں کا حصہ رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ دوسرے مذہبوں میں روزہ اپنی صحیح فارم میں باقی نہیں رہا ہے اور اسلام میں وہ صحیح فارم میں باقی ہے. یہ فرق ہے. باقی ورنہ روزہ ہر شریعت میں خدا کی طرف سے بتایا گیا. دوسری بات یہ اس میں نکلتی ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم دنیا میں متقی بن کر رہ سکو. یعنی قرآن میں جو بتایا گیا روزے کا فائدہ وہ ہے تقوی. یعنی روزہ رکھوایا خدا نے اس لیے تاکہ ہم متقی بن کر رہ سکیں. دیکھیے تقوی یا متقی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا وہی مطلب ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاشس یعنی بہت زیادہ پرہیز کے ساتھ رہنا، احتیاط کے ساتھ رہنا، پرواہ کر کے رہنا. وہ کیسے؟ تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر جو سیکنڈ کیلف تھے ان سے ایک مسلمان نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزے کا مقصد بتایا گیا ہے تقوی، تو میں تقوی کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ جملہ حضرت عمر کا ہے. اس آدمی نے جو صحابی تھے اور عالم تھے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے ایسی جھاڑی سے گزرتے ہوئے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ شمبر تو وجتہد تو، یعنی میں نے اپنے دامن اور اپنے کپڑے خوب سمیٹ لیے اور بچتا ہوا گزر گیا. تو صحابی نے کہا کہ ذالک التقوی، یہی تقوی ہے. یہ بہت اچھی مثال ہے جاننے کے لیے کہ دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے. دنیا میں جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، کیچڑ ہے، دلدل ہے، مطلب برائیوں کی بہت ساری صورتیں دنیا میں ہر طرف موجود ہیں. وہ برائیاں بھی سچ میں تو ہمارے دل میں ہیں، باہر نہیں ہیں. یعنی پیسے کی لالچ، اپنی ایگو کی تسکین، اپنی بڑائی کو حاصل کرنا وغیرہ. تو جہاں کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، وہ ڈیزائر جو ہیں جاگ اٹھتی ہیں. تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نہ بچ سکیں تو کیا ہم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. تو روزہ جو ہے وہ اسی قسم کی زندگی کی تربیت ہے کہ ڈیزائر کو کنٹرول کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا.
یہ ہے روزے کا مقصد جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اب حدیث کو لیجیے۔ حدیث میں آیا ہے روزہ کے مہینے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، ہوا شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہاں پر غور کیجیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ ہے، یعنی بھوکا پیاسا رہنا اگر یہی اصل ہو، بظاہر جو صورت ہے روزے کی اگر وہی اصل ہو تو آپ کہتے کہ روزہ نام ہے بھوکا پیاسا رہنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی یہ جو ہم کرتے ہیں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں وہ ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ ہے صابرانہ زندگی، پیشنس والی زندگی۔ صبر مینس پیشنس، صبر مینس سیلف کنٹرول، صبر مینس سیلف ڈسپلن۔ تو گویا کہ روزے میں کچھ چیزوں پر جو روک لگائی جاتی ہے وہ پوری زندگی میں روک والی طریقے اختیار کرنے کی ایک علامت ہے۔ صبر والی زندگی، کنٹرول والی زندگی، ڈسپلن والی زندگی، بچ کر رہنے والی زندگی، اسی کی تربیت ہے روزہ۔ حدیث میں اس کی وضاحت بہت اچھی طریقے سے آئی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے مگر وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اب اس پر آپ غور کیجیے، کتنا واضح طور پر اس میں روزے کا مقصد بتایا گیا ہے، بہت ہی واضح طور پر۔ گویا کہ یہ جو کھانے پینا چھوڑنے کی تعلیم ہے وہ علامتی ترک ہے، وہ ہے علامتی طور پر چھوڑنا۔ اصل چھوڑنا کیا ہے؟ آدمی جھوٹ نہ بولے اور غلط کام نہ کرے۔ اسی لیے تو فرمایا آپ نے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ دو آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے وہ آپس میں بیٹھ کر غیبت کرنے لگے، یعنی دوسروں کو برا کہنے کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ تو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کی شکایتیں اور دوسروں کی برائیاں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو دو آدمی دونوں روزہ دار تھے اور دونوں کسی کی غیبت کر رہے تھے، برائی بیان کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے خدا کی جائز چیز سے روزہ رکھا اور خدا کے حرام کی ہوئی چیز سے افطار کر لیا۔ کتنی سوچنے والی بات ہے کہ ان لوگوں نے کھانے پینے سے تو روزہ رکھا لیکن غیبت کر کے اس روزے کو توڑ دیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کھانا پینا چھوڑے لیکن وہ برائی نہ چھوڑے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہ چھوڑے، اپنی سوچ کا غلط استعمال نہ چھوڑے، تو گویا کہ روزہ رکھ کر گویا کہ وہ کھانے پینے سے روزہ رکھ رہا ہے وہ، لیکن گناہوں سے افطار کر رہا ہے اپنے روزے کا، گناہوں کے ذریعے وہ اپنے روزے کو توڑ رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جو شخص روزہ رکھے، من صام احدکم فلا یرفس ولا یسخب وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اپنے منہ سے بری بات نہ نکالے اور نہ کسی کو گالی دے، کسی کو برا کہے۔ اگر کوئی شخص اس سے کہے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے، اس کو بھڑکانے والی بات کہے، تو اس کا جواب وہ اس طرح دے کہ وہ یہ کہے کہ ان امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، یہی اصل کریکس ہے روزے کا، کہ دوسرا بھڑکائے تو ہم یہ سوچ کر نہ بھڑکیں کہ میں نے تو خدا کی طرف سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے کہ میں نہیں بھڑکوں گا۔ دوسرا آدمی اگر بے روزہ ہے، بے روزہ کا معنی ہے کہ وہ اپنے کو چھوٹ دیے ہوئی ہے، اپنے ڈیزائر کو چھوٹ دیے ہوئی ہے، تو میں نے تو اپنے کو لگام لگا رکھی ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ دوسرا برائی بولے، بری بات کہے، بھڑکائے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی تم آزاد ہو لیکن میں تو روزے دار ہوں، میں گالی کے جواب میں گالی نہیں دے سکتا، میں غصے کے جواب میں انتقام تک نہیں آ سکتا۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بھی تمہیں نقصان پہنچانے لگوں۔ اگر تمہارا ایگو بھڑکا ہوا ہے تو میں نہیں کر سکتا کہ میرا ایگو بھی بھڑک اٹھے، یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، گویا کہ آپ کو یونیلیٹرل ایتھکس پر پابند بناتا ہے روزہ۔ روزہ آپ کو یونیلیٹرل ایتھکس کا پابند بناتا ہے، یعنی دوسرا آدمی چاہے اچھا کرے یا برا کرے، لیکن روزہ رکھنے والے کو پھر بھی اچھے ہی پر قائم رہنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا تکونوا امعۃ، تم اماں نہ بنو۔ اماں عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں یعنی سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں جیسے کو تیسا، یعنی جیسا وہ کرے گا ویسے میں بھی کروں گا، اس کو کہتے ہیں اماں۔ تو فرمایا کہ تم اماں نہ بنو، کہ دوسرا جو کرے وہی تم بھی کرنے لگو۔ یہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ تم اچھا کرو۔ یہ باتیں آج روزہ داروں میں آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو کیوں؟ روزہ کو لوگوں نے ایک ریچولس کے طور پر لے لیا ہے، ایک ریچولس، ایک فارم ہے، ایک رسم ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک
کھانا پینا چھوڑ دیا تو وہ روزہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ ایک نظریہ یہ بن گیا ہے کہ اتنا کھاؤ پیو اور کوئی ایسی چیزیں کھاؤ پیو کہ بھوک ہی نہ لگے۔ مجھے اپنے بارے میں ایک بڑا انوکھا تجربہ ہوا کہ کچھ برس پہلے مجھے موراکو کے جو کنگ آف موراکو کی طرف سے دعوت نامہ ملا پورا رمضان وہاں گزارنے کا۔ دنیا بھر کے کچھ علماء بلائے گئے تھے تو مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ جب میں موراکو گیا تو بہت ہی زبردست ہوٹل تھا وہاں کا، بہت اچھا، اس میں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ روزے کا مہینہ، اتنا زیادہ کھانے پینے کا سامان تھا وہاں کہ مجھے پہلی بار تجربہ یہ ہوا کہ آپ اس طرح سے کھا پی سکتے ہیں کہ آپ کو بھوک ہی نہ لگے۔ واقعتاً وہاں ایسا ہوتا تھا، بہت اچھے قسم کے سامان کھانے کے، بہت ہی فریش قسم کے جوس وغیرہ، ایک ایک چیز بہت ہی عمدہ، تو سچ مچ بھوک نہیں لگتی تھی۔ تو میں وہاں سے بھاگا۔ مجھ کو بلایا گیا تھا 1 مہینے کے لیے۔ 1 ہفتے میں میری روح جو ہے اتنی بے چین ہو گئی کہ میں وہاں رہ نہیں سکا۔ ایسے روزے سے کیا فائدہ؟ یعنی وہاں پر 1 مہینے کے لیے میں رائل گیسٹ تھا، لیکن 1 ہفتے ہی کے بعد وہاں سے بھاگا۔ وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کا پروگرام ہوتا ہے روزے کے زمانے میں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزہ اگر آپ کو بھوک کا احساس نہ دلائے، پیاس کا احساس نہ دلائے، تو روزے نے اپنا کام نہیں کیا۔ آپ بتائیے کہ اگر بھوک کا احساس نہ ہو تو کیسے آپ جانیں گے کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کھانا؟ اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے، ایسے سے آپ ڈرنک پئیں، ایسے سے جوس پئیں کہ دن بھر آپ سیری حاصل رہے آپ کو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے؟ یقین کیجئے کہ بھوک بھی ایک لذت ہے۔ جو بھوک آپ کو خدا کی یاد دلائے، وہ بھوک خود ایک لذت بن جاتی ہے۔ جو پیاس آپ کو خدا کی نعمت کی یاد دلائے، وہ پیاس خود بھی ایک لذت بن جاتی ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے، فانی ایک شاعر تھے اردو کے، اسی کو انہوں نے کہا تھا کہ لذت درد سے کمایہ غم ہے محروم، جن سے حرما کو خدا عزت ارزانی دے۔ لذت درد سے کمایہ غم ہے محروم، جن سے حرما کو خدا عزت ارزانی دے۔ یقین کیجئے کہ خدا کی یاد تمام لذتوں سے بڑی لذت ہے۔ خدا کی یاد سے بڑی کوئی لذت نہیں۔ تو خدا کی یاد کب آئے گی؟ جب آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور ڈکار آ رہی ہو تو آپ خدا کو یاد کریں گے۔ اس کا معنی ہے کہ روزے کا مقصد ہے خدا
کو یاد کرنے کے قابل بنانا. سب سے بڑی یاد خدا کی یہ ہے کہ ہمیں خدا کی نعمتوں کا احساس ہو. تبھی تو سچی یاد آتی ہے. جب تک نعمتوں کا احساس نہ ہو خدا کی سچی یاد کیسے آئے گی؟ اور خدا کی سچی یاد سے بڑی کوئی لذت انسان کے لیے نہیں. خدا کی یاد کیا ہے؟ خدا کی یاد پریزنس آف گاڈ کا ایکسپیرئنس ہے. خدا کی یاد کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ انگلیوں پر آپ نے اللہ 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 گن لیا. یہ تو ایک ریڈیکولس بات ہے. یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. خدا کی یاد خدا کے پریزنس کا ایکسپیرئنس ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کے پریزنس کا ایکسپیرئنس کتنا عجیب و غریب ہوگا. وہ خدا جس نے اتنے بڑی یونیورس کو پیدا کیا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کس قدر عجیب و غریب طاقت ہوگی خدا کی کہ اتنی بڑی یونیورس پیدا کیا اس نے، اور پوری یونیورس زیرو ڈیفیکٹ پر چل رہی ہے. زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے. یعنی ملین بلین سال سے موو کر رہے ہیں سارے اسٹارس، سارے پلانٹس اور سولر سسٹم، لیکن ایک سیکنڈ کا فرق نہیں. یعنی پوری یونیورس پریڈکٹیبل ہے. 1000 سال پہلے یہ بتا سکتا ہے ایک سائنٹسٹ کہ 1000 سال بعد فلاں پلانٹ کہاں ہوگا، فلاں اسٹار کہاں ہوگا. اتنی بڑی یونیورس کا پریڈکٹیبل ہونا، یہ کتنا بڑا عظیم ہوگا خدا. اور پھر دیکھیے کتنا بیوٹیفل ہوگا خدا جس نے پھول پیدا کیے، جس نے حسن پیدا کیا. تو ایسا خدا، اس کا پریزنس کیا بے لذت ہوگا. اس کے پریزنس کا ایکسپیرئنس بے لذت ہو جائے گا. تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. روزہ سچ پوچھیے تو پریزنس آف گاڈ کا تجربہ کرانے کا ایک عبادت ہے. جب آپ اپنی خواہشوں کو پورا نہ ہو کر کے تڑپیں، اس وقت آپ اپنے پاس خدا کو پا لیتے ہیں. شام کو جب افطار کیا تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق. وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. خدا ان الفاظ پر غور کیجیے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اس کا ریوارڈ انشاءاللہ ملنا پکا ہو گیا. اب غور کیجیے کہ اگر آدمی پیاس سے تڑپ نہ رہا ہو تو ایسا لفظ نکلے گا اس کی زبان سے. جب دن بھر میں پیاس ہی نہ لگی ہو تو ایسا نکلے گا اس کے منہ سے. جب دن بھر آدمی کو بھوک لگی ہو، دن بھر پیاس لگی ہو، اس نے بھوک اور پیاس کا سچ مچ تجربہ کیا ہو، تب اس کی زبان سے نکل پڑے گا ذهب الظمأ وابتلت العروق ان شاء اللہ تعالی وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی.
کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اس کا اجر انشاءاللہ خدا کے ہاں پکا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے روزہ جو ہے ایک فارم روزہ جو ہے ایک فارم کا نام نہیں ہے، روزہ ایک اسپرٹ کا نام ہے۔ ایک بار میں گورکھپور گیا، بہت پہلے کی بات ہے، آزادی سے پہلے کی بات ہے، شاید 60 برس ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑے افسر ہوا کرتے تھے، مسلمان افسر تھے، وہ ریلوے کے بہت بڑے افسر تھے۔ اس زمانے میں ان کا نام DTS ہوا کرتا تھا، اب شاید کچھ اور نام ہوتے ہیں۔ تو وہ DTS تھے اس زمانے میں، وہ BNWR اس زمانے میں ریل ہوا کرتی تھی، اب تو اس کا نام ہی بدل گیا ہے۔ تو خیر میں وہاں گیا تو وہ ہمارے دور کے رشتے دار تھے وہ، تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو بنگلہ ہے بہت زبردست قسم کا بنگلہ تھا۔ تو باہر ایک جگہ تھی، ایک صاحب روزانہ آتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ کر کے وہ صبح کو چلے آتے تھے۔ وہ خاموشی سے آتے، بیٹھتے، قرآن پڑھتے اور چلے آتے۔ تو میں نے دیکھا کہ صبح کو روزانہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ کون سا بات ہے صبح کو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حافظ صاحب ہے، ان سے کہہ دیا ہے ہم لوگ تو روزہ نہیں رکھ پاتے، تو آ کے قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ روزہ کی اسپرٹ ہی کیوں نہیں سمجھا انسان نے۔ روزہ کچھ ریچول سمجھتے ہیں، کچھ رسم سمجھتے ہیں۔ روزہ تو خدا سے قریب ہونے کی تدبیر ہے۔ تو کرائے کے آدمی صاحب خدا سے قریب ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک کرائے کا آدمی آپ کو خدا کے قریب پہنچا دے گا؟ دیکھیے خدا کا میٹنگ، انسان اور خدا کے درمیان میٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ روزہ اسی میٹنگ پوائنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ خدا اور انسان کے درمیان میٹنگ پوائنٹ کہاں ہے، یعنی کہاں وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا آپ سے ملتا ہے؟ وہ ہے عجز، یعنی ہیلپ لیسنس۔ عجز مینس ہیلپ لیسنس۔ جب ہیلپ لیسنس کا آخری درجہ آ جائے تو وہی آپ خدا سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی۔ کیونکہ دیکھیے خدا آل پاورفل ہے اور انسان پوری طرح ہیلپ لیس ہے۔ تو جب اس ہیلپ لیسنس کا تجربہ کرتا ہے انسان، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو اصل حقیقت ہے اس کا تجربہ کرتا ہے، وہیں اس کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک آروگنٹ آدمی کبھی بھی خدا سے قربت کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان جب، آپ جانتے ہیں کہ بغیر کھائے ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک بار میں نے قصداً، میں بھوکا رہا 2 دن، میری جیب میں پیسے تھے، میں ساؤتھ انڈیا میں سفر کر رہا تھا، قصداً میں نے 2 دن نہیں کھایا۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ آنکھ سامنے اندھیرا چھا گیا، سامنے کا انسان مجھے نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو زندگی میں وہ مجھے تک وہ لمحہ یاد ہے کہ سچ مچ میں نے جانا، جو ہم ایک دن کا جو روزہ رکھتے ہیں اس میں پورا احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، لیکن جب 2 دن میں بھوکا رہا میں، تو پورا مجھے احساس ہوا کہ بھوک کیا چیز ہے، کھانا کیا چیز ہے، پانی کیا چیز ہے، کتنا زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں۔
جب آدمی کو اس محتاجی کا تجربہ ہوتا ہے تبھی وہ سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ خدا جس نے میری اس محتاجی کو جانا اور میرے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا. یعنی اپنے سچا جو بینیفیکٹر ہے آپ کا اس کا وہ ڈسکور کرتے ہیں آپ. وہی لمحہ ہوتا ہے خدا سے ملاقات کا. تو روزہ جو ہے نہ تو ریچولس ہے، نہ کوئی رسم ہے، نہ وہ کوئی برت ہے. وہ خدا سے قریب پہنچنے کی کوشش ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑی انسان کی صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانی ایک ایسا مخلوق ہے جو اس یونیورس میں خدا کے مقابلے میں دوسرا ایکسٹینڈ بناتا ہے. یعنی خدا کے قدرت کے مقابلے میں عجز کا ایکسٹینڈ. یہ صرف انسان کر سکتا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز، چاہے گھاس ہو یا پہاڑ ہو یا پلینٹ ہو یا اسٹارس ہو، سب اسی ایکسٹینٹ پر ہیں. یعنی ہیلپ لیسنس کے ایکسٹینٹ پر. خدا آل پاورفل ہے اور تمام چیزیں وہ ہیلپ لیس ہیں، لیکن کوئی جانتا نہیں اپنے ہیلپ لیسنس کو. ہمارے پہاڑ کو پتہ نہیں کہ وہ ہیلپ لیس ہے. کسی اسٹار یا پلینٹ کو، سولر سسٹم کو، کسی کو بھی یہ پتہ نہیں. یعنی کانشیسلی وہ نہیں جانتے اس چیز کو. انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو کانشیسلی اس کو ڈسکور کرتا ہے. کانشیسلی کہ خدا آل پاورفل ہے اور میں پوری طرح ہیلپ لیس ہوں اس کے آگے. اس کا شعوری ادراک، یعنی کانشیسلی جاننا اس بات کو، اس کو ریئلائز کرنا، یہ صرف انسان کا کام ہے. اسی سینس میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے، انسان سے بڑا عمل یہ ہے کہ وہ کائنات میں خدا کے مقابلے میں دوسرا ایکسٹینڈ بناتا ہے. اور جو یہ کر سکے اسی کے لیے پیراڈائز ہے. تو روزہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے. یعنی رمضان کا پورا مہینہ جو ہے اس میں حکم دیا گیا کہ روزے رکھو. اگرچہ جو لوگ جن کو کوئی عذر ہو تو ان کے لیے رخصت ہے. قرآن و حدیث میں اس کو بتا دیا گیا ہے. لیکن عام اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا ایک مہینے کا روزہ رکھنا. اور روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. اب یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ قرآن میں جہاں حکم دیا گیا ہے روزے کا تو وہاں یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں روزے کا حکم دیا گیا ہے تو اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن اترا. رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو جو روزہ رکھنے کے لیے خاص کیا گیا تو اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا. اس میں سوچئے تو اس میں یہ سوچئے کہ قرآن میں اور رمضان میں یا قرآن میں اور روزے میں کیا لنک ہے، کیا ربط ہے. کوئی ربط ہونا چاہیے. یہ جو قرآن میں فرمایا کہ روزے کا مہینہ، جو رمضان کا مہینہ،
جو ہے اسی میں قرآن اتارا گیا تھا، اس لیے ہم نے اسی مہینے میں روزہ فرض کیا. تو قرآن میں اور روزے میں کیا نسبت ہے، یہ جاننے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اسی چیز کی یعنی ڈیٹیل ہے جس کی ٹریننگ کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ڈیزائر مینجمنٹ کو جانے، آدمی ڈیزائر کنٹرول کو جانے، آدمی سیلف ڈسپلن لائف بتانے کو جانے. یہ مقصد ہے روزے کا. تو اس کی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ قرآن میں ملے گی. یعنی پوری زندگی میں کس طرح سے میں ڈیزائر کو کنٹرول کروں، جس کو میں نے کہا آرٹ آف ڈیزائر مینجمنٹ. تو اس کی پوری ڈیٹیل اگر جاننا چاہے آدمی تو اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا. اسی لیے رمضان کے مہینے میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. مہینے پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں بھی میں کہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی طور پر قرآن کو پڑھنا یہ پڑھنا ہے. حضرت عائشہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے اس طرح قرآن پڑھتا ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہیں قرآن. تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا. حضرت عائشہ کے الفاظ پوری طرح آج کل تراویح میں صادق آتے ہیں. انہوں نے جو پوچھا تھا اس آدمی نے کہ فر 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 پڑھ کر کے وہ مہینے میں ختم کر ڈالتا ہے. تو انہوں نے کہا اولئک قرؤ ولم یقرؤ، کہ انہوں نے پڑھا پر انہوں نے نہیں پڑھا. تو قرآن جو رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فر 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 ختم کریں. خالی ختم کرنا یہ کہیں بھی قرآن حدیث میں لکھا نہیں ہے کہ ختم کرو. یعنی غور کرو، اس سے سبق لو، اس سے معلوم کرو. یعنی جس سیلف کنٹرول کی زندگی بتانے کی جو تربیت تم لے رہے ہو، اس کی ٹریننگ جو لے رہے ہو روزے میں، تو پتہ کرو قرآن کو پڑھ کر کے اس کی اور ڈیٹیل کیا ہے، اور ڈیٹیل کیا ہے. مثلا میں آپ کو چند ایک مثال دوں گا کہ اگر ہم روزہ رکھ کر قرآن کو پڑھیں تو ہمیں روزہ کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں قرآن اور کیا کیا ڈیٹیل دیتا ہے. مثلا آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک آیت یہ ملے گی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. ایسی فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ کو پی جانے والے. دیکھیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وَالْفَاقِدِينَ الْغَيْظَ، کہ ان کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ غصہ آیا تو اس کو پی گئے. تو اب یہ ایک بات ہمیں قرآن میں یہ ملی کہ غصہ کو ہمیں پی لینا ہے، غصے کو اتارنا نہیں ہے، غصے کو ظاہر نہیں کرنا ہے. جب ہم سوچ کر پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، تو ایک تعلیم روزے والی ہمیں قرآن میں یہ ملے گی کہ غصہ تو تم کو ضرور آئے گا، لیکن تمہیں غصے کو اتارنا نہیں ہے، غصے کو انتقام نہیں بنانا ہے، بلکہ غصے کو پی جانا ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایسے ہم پڑھیں گے الصلح خیر، صلح بہتر ہے، ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. یعنی جب کنٹروورسی آئے، ٹکراؤ آئے، تو تم کو ٹکرا نہیں جانا ہے، کنفرنٹیشنل اپروچ نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ یہ کرنا ہے کہ صلح کر لو، کانسیلیٹری اپروچ اختیار کرو. یہ ہم قرآن میں پڑھیں گے. اسی طرح سے آپ قرآن میں پڑھیں گے
کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی کسی کے بارے میں غصہ آ جائے تو ایسا نہ کرو کہ اس کے بارے میں جسٹ بات نہ کہو، بلکہ جسٹ بات ہی کہو اس وقت بھی جب کہ تم سے شکایت ہو گئی ہو۔ اب یہ ایک تعلیم ہمیں یہ ملی کہ دنیا میں شکایتیں ہوں گی، لیکن شکایت کے وقت ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں کہ ہم بے انصافی کی بات بولیں، جسٹ بات نہ کہیں۔ یہ ایک تعلیم ہم کو ملی۔ تو رمضان کے زمانے میں یہ جو کہا گیا قرآن خوب پڑھو خوب پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم کرو، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن پر غور کر کے اس کا مطالعہ کر کے اس ڈیٹیل کو پتہ کرو کہ کس طرح سے مجھے سیلف کنٹرول کر کے رہنا ہے، کس طرح مجھے ڈیزائر مینجمنٹ کو اختیار کرنا ہے، ان سب باتوں کو جاننا۔ تو یہ ہے کچھ باتیں رمضان کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل کوئی صاحب جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ روزے میں اصل چیز اسپرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فارم بھی اتنا ہی ضروری ہے، حصہ ہے روزے کا جتنا کہ اسپرٹ، اگرچہ اسپرٹ ریئل پارٹ ہے اور فارم اس کا ریلیٹو پارٹ ہے۔ انسان آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے انسان کی روح یا سول، ایک ہے اس کا باڈی، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ اصل بلا شبہ روح ہے، یہ اندر کا سول ہے، لیکن باڈی کے بغیر سول بھی نہیں۔ تو انسان پورے طور پر مکمل ہوتا ہے جب وہ باڈی اور سول دونوں ملا کر ہو۔ اسی طرح روزے میں اصل چیز اگرچہ اسپرٹ ہے مگر اس کا فارم بھی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ پورے ایک مہینے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مہینہ جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ سائیکالوجی میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ کسی چیز کو انسان کی ہیبٹ بنانے کے لیے، یعنی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے وہ چیز، تو 2-4 دن میں ایسا نہیں ہوتا، کم سے کم 30 دن چاہیے، یعنی ایک پورا مہینہ۔ ایک پورے مہینے تک ریگولر طور پر جب آدمی اس چیز کو کرتا ہے تب وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے جو ٹریننگ چاہیے اور انسان کی پرسنالٹی میں جو باتیں لانا مطلوب ہے شریعت میں، وہ 2-4 دن یا 10 دن کی ٹریننگ سے نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے پورے ایک مہینے کو اس کے لیے خاص کیا گیا۔ جب ریگولر طور پر ہر دن 30 دن تک آدمی ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو روزے میں بتائی گئی ہیں، تب جا کر وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے، جو کم سے کم 1 سال تک چلتا رہتا ہے۔ دوسری باتیں چند میں کہوں گا اس کے، اور جو اسپیکٹ ہیں اس کے، مثلا روزے میں آپ جانتے ہیں کہ روزہ شروع ہوتا ہے جو کہتے ہیں مارننگ ٹو لائٹ، اردو میں کہتے ہیں پاؤ پھٹنا، اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ سحری کھانا سنت ہے، بلکہ سحری کی تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ جب صبح کو اٹھ کر آپ سحری کھاتے ہیں تو آپ خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو سحری کھانے کے وقت جو دعائیں ہیں کئی، تو ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ دعاؤں کو پڑھ لیں تو وہی بہت اچھا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ وہ بصوم غد نویت، جب آپ نے سحری کھائی
تو آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ وہ بصوم غد نویت، یعنی اگلے دن کے روزے کی میں نے نیت کی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات ڈالی کہ اگلا دن میرا روزے کا دن ہوگا۔ اس طریقے سے شام کو جب آپ افطار کرتے ہیں اس وقت بھی کئی دعائیں ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس دعا کو بہت پسند کرتا ہوں، جو ابھی میں نے کہا تھا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ بھوک چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے ہاں اجر ہمارا مسلم ہو گیا۔ تو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یاد رکھیے دعائیں آپ اگر عربی بات یاد نہ ہوں تب بھی اپنی زبان میں بھی ان دعاؤں کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کیا ہے؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تراویح اصل میں تہجد کی تقدیم ہے، یعنی رات کو فجر سے پہلے تہجد کی نماز کی تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید میں، وتہجد بہ نافلۃ لک۔ تو یہ تہجد پڑھی جاتی ہے فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، لیکن رمضان میں اس کو جماعت کی صورت میں ادا کرنے کے لیے عشاء کے بعد کر دیا گیا، کیونکہ عشاء کے بعد آسانی سے لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کانگریگیشنل پریئر بنانے کے لیے ایسا کیا گیا کہ جو نماز تہجد کی عام طور پر ہوتی ہے فجر سے پہلے، اس کو عشاء کے بعد رکھ دیا گیا۔ تراویح کے بارے میں عام طور پر دو مسلک ہیں، ایک حنفی حضرات کا ہے، ایک سلفی حضرات کا۔ تو حنفی حضرات جو ہے وہ 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سلفی حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں 8 رکعت، میرے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 8 رکعت صحیح ہو 20 رکعت غلط ہو، یا 20 رکعت صحیح ہو 8 رکعت غلط ہو، میرے نزدیک دونوں ہی صحیح ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ تراویح کے ذریعے ہم روزے میں حالت نماز میں قرآن کو دہراتے ہیں۔ تو مقصد جو ہے وہ ہے قرآن کو دہرانا۔ تو پورا قرآن اس لیے ختم کیا جاتا ہے کہ سارے جو مضامین قرآن میں آئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں اور وہ سب آپ کو مائنڈ کا حصہ بن جائے۔ تو تراویح کا مطلب ہے روزے کے زمانے میں نماز کی حالت میں پورے قرآن کو سننا اور سن کر کے دھیان میں رکھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہونا۔ اس طریقے سے رمضان کے زمانے میں قرآن کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ تلاوت کر کے ہم قرآن پر غور کریں، قرآن کے مضامین کو سمجھیں۔ اور چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اس نسبت سے ہمیں زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے مضامین کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ شب قدر آتی ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یعنی تو شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی یعنی متعین تاریخ حدیث میں بتائی نہیں گئی ہے کہ اسی تاریخ کو شب قدر ہوگی، لیکن پرابیبلی وہ ہوتی ہے آخری عشرہ میں، اور موسٹ پرابیبلی ہوتی ہے کسی طاق رات میں۔ تو شب قدر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی، اے خدا تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو تو مجھ کو
معاف فرما دے. اس سے وہ اسپرٹ معلوم ہوتی ہے کہ اگر شب قدر کسی کو مل جائے تو اس کے اندر کیا اسپرٹ جاگنا چاہیے, کیا دعا کرنا چاہیے, اللہ سے کس چیز کا طالب ہونا چاہیے. وہ ہے معافی. معافی کا مطلب کیا ہے کہ خدا مجھ کو دنیا کی جو زندگی میری گزری اس میں خطائیں بھی ہوئیں, کوتاہیاں بھی ہوئیں, غلطیاں بھی ہوئیں, تو ان سب کو خدا مجھے مغفرت کر دے, میری بخشش کر دے, تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں مجھے جہنم سے نجات مل جائے اور مجھ کو جنت ملے. یہ ہے روح شب قدر کی. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کو بالکل یکسو کر کے 10 دن گزارنا. کچھ لوگ پورے رمضان کا بھی اعتکاف کرتے ہیں, لیکن ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ 10 دن کا کرتے ہیں. تو اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ کم از کم 10 دن ایکسکلوسیولی آپ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیں انہی چیزوں کے لیے جو پورے رمضان میں کرنا ہوتا ہے. تو اعتکاف کوئی الگ چیز نہیں ہے. اعتکاف رمضان ہی والی عبادت کو, اسی ذکر کو, اسی عبادت کو, وہی اللہ کی طرف توجہ کرنے کو زیادہ ایکسکلوسیولی آپ کرتے ہیں 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے. تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے, سنتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ سب ہوتا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی یاد جو ہم پورے رمضان میں کرتے ہیں اس کے لیے ہم 10 دن خاص کر دیتے ہیں کہ رات دن کچھ اور نہیں کریں گے, عبادت ہی کریں گے, ذکر ہی کریں گے. تو عبادت ہے اعتکاف. اعتکاف میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو سوائے کوئی بہت ضروری کام ہو, مثلا آپ کو باتھ روم جانا ہے فرض کیجیے, تو کوئی بہت ضروری کام ہے, اس کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں, ورنہ آپ کو مسجد کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو مسجد کے اندر رہ کر کے آپ مل سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں کسی سے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعتکاف میں تھے مسجد میں, تو ایک خاتون سے آپ بات کر رہے تھے, تو ایک صحابی وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں, تو جب وہ آگے چلے گئے تو رسول اللہ نے آواز دے کر بلایا ان کو, تو آئے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو خاتون ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے. اس سے انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ, کیا ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس سے ایک مسئلہ ملا ہمیں کہ کسی کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے وضاحت کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. ایک کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے, یہ بھی آپ کو کنسرن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ غلط فہمی پڑتا ہے تو پڑھتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس سے بچایا کہ وہ غلط فہمی میں پڑ جائیں. تو یہ ایک مسئلہ گویا نکلا اس سے کہ آپ خود یہ کوشش کریں کہ ایسا کام آپ سے نہ ہو جس سے لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں. ایسے ہی ایک صحابی کے بارے میں ہے, عبداللہ بن عباس کے بارے میں, کہ وہ اعتکاف میں تھے, تو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, اس نے کہا فلاں آدمی مجھ کو بہت ستاتا ہے, بہت ستا رہا ہے, کچھ قرض کا معاملہ تھا, وہ کہہ رہا تھا مجھے قرض چاہیے, مجھے دو, واپس کرو میری رقم. حالانکہ ابھی پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا, ابھی باقی تھا. تو وہ کہا اس نے مسجد میں, جبکہ وہ اعتکاف میں تھے, تو وہ فوراً اس کے ساتھ نکل پڑے مسجد سے باہر جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں حالانکہ آپ کے اعتکاف میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کرنا اعتکاف سے زیادہ بڑی عبادت ہے. تو
یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ انسان کی خدمت کریں، انسان کے کام آئیں، اور یہاں تک کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آپ ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ باہر نکل کر کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے آپ کو۔ یہ چند باتیں تھیں روزے کے فرض کے بارے میں۔